یہ رومن کیتھولک تعلیمات کا اثر تھا کہ ڈارک ایجز میں فرانس جیسے ملک میں جب ایک وہاں پر جو ایک جنگوں کا ایک سلسلہ جاری تھا، خاص طور پر انگلینڈ کی اور فرانس کی. اگر آپ یورپ کا جو یورپ بر اعظم یورپ ہے اس کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یورپ اٹ سیلف ایک چھوٹا سا ہے اور اتنا بڑا کانٹیننٹ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو انگلینڈ ہے، برطانیہ ہے، یو کے جس کو آج کی دور میں کہا جاتا ہے، یہ تو جزائر پہ مشتمل ہے اور انکانٹیگیوس ہے اس سے باقی یورپ سے، مین لینڈ یورپ سے جس کو کہا جاتا ہے. اب یہ ادھر بھی بادشاہت تھی، انگلینڈ میں بھی اور فرانس میں بھی بادشاہت تھی. ان دونوں ممالک کے بادشاہوں کا آپس میں جو مناقشہ ہے یا چپقلش ہے وہ چلتی رہتی تھی اور بڑی طویل جنگیں ان کی ہوئی ہیں. اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر جو چرچ کی جو تعلیمات ہیں اس نے بھی سر اٹھایا. یہی نتائج عوام پہ بھی منتج ہوئے. شنون کے نام سے ایک شہر میں ایک لڑکی 1412 میں پیدا ہوتی ہے، جان آف آرک جس کا نام تھا. اس نے انہی تعلیمات کے زیر اثر جو کیتھولک تعلیمات تھیں انہی کے زیر اثر جو ہے وہ ایک ایسا کام کیا کہ جو تاریخ میں یاد رکھا جا رہا ہے آج بھی. یہ جو جان آف آرک کون تھی؟ یہ ایک ان پڑھ اور لڑکی تھی، اجڑ بالکل گنوار قسم کی، لیکن ایک گنوار سے مراد میری یہ ہے کہ مطلب ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی. باپ اس کا کسان تھا، بد مزاج آدمی تھا، سختی کرتا تھا. بیٹے کی خواہش تھی تاکہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہل وغیرہ چلائے کھیتوں میں، لیکن یہ اپنے باپ وہ نہیں کر سکا. بیٹا نہیں ہوا تو اس نے یہ اپنے باپ کا ہاتھ پٹا دی تھی. شی کلیمڈ ہر سیلف کہ جی آئی ایم اے میسنجر. اس کو یہ کہتی تھی کہ جی مجھے میری جو ہے جو فرشتوں سے اور ہولی مدر سے، یعنی کہ مریم علیہ السلام سے اور دوسرے جو فرشتے وغیرہ ہیں ان سے میری بات بھی ہوتی ہے اور وہ مجھے انسٹرکشنز دیتے ہیں. وہ انسٹرکشنز کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ فرانس کا جو فرانس میں وہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ بھی نامینیٹ نہیں ہوا تھا، چارلس 7، جس کو وہ نامینیشن کرانی چاہتی تھی کہ جی مجھے میسج آیا ہے ان سیکرٹ پاورز کی طرف سے کہ فرانس کو آزادی کے لیے اس کو بادشاہ کو تخت نشین کیا جائے. اور اب جو جنگوں کا سلسلہ جاری تھا، اورلینز ایک فرانس کا آج بھی ایک شہر ہے، وہاں پہ جنگ جاری تھی. انگلینڈ کے فوجیوں نے، انگلینڈ کے بادشاہ نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا. یہ جو ہے جان آف آرک جو ہے وہ بادشاہ کو کہتی ہے کہ میں اس کا محاصرہ توڑوں گی، تم مجھے پہلے تو اس کو بادشاہ تک پہنچنے نہیں دیا جاتا. خیر یہ کسی نہ کسی طریقے سے بادشاہ کی طرف تک پہنچ جاتی ہے اور جب پہنچتی ہے تو بادشاہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ میسج ملتا ہے کہ تم ہی بادشاہ بنو گے. اور جو ریمز نام کا ایک شہر ہے وہاں پہ ہی ان کی تخت پوشی ہوا کرتی تھی، لیکن ڈیو ٹو دا وار وہاں تک ایکسیس بھی ممکن نہیں تھا. تو میں جو ہے تمہاری تاج پوشی کا بھی عمل کرواؤں گی اور تمہارے لیے راستہ صاف کرواؤں گی. اور اورلینز میں جو فرانس میں اورلینز میں جو برٹش نے جو محاصرہ کر کے سیج کر کے رکھا ہوا ہے اس کو میں محاصرہ کو ختم کرواتی ہوں. لڑی وہاں پر اور اس نے برطانوی فوجیوں کو، انگلینڈ کے فوجیوں کو اس نے پسپا بھی کیا، بہادری سے لڑی. اور اب یہ جو ہے ایک مشہور ہو گئی وہاں پہ پورے فرانس میں، اس کی شہرت اس کی پھیلنا شروع ہو گئی. کیونکہ ان کے اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کیتھولک تعلیمات جو تھیں اس میں تعلیمات تو کیتھولک کچھ اور تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک جب جو پادریوں نے جو باتیں مشہور کی ہوئی تھی انہی کا نتیجہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں ایک بات یہ ڈالی گئی تھی کہ ایک کماری آئے گی اور وہ جو ہے فرانس کو آزادی دلائے گی، اس میں کردار ادا کرے گی آزادی دلوانے میں. تو اب یہ جو انہی تعلیمات کی وجہ سے جب یہ مشہور ہوئی تو اس کا جو ہے بڑا بیڈ امپیکٹ بھی پڑا. اب یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں. بادشاہ تخت نشین ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے چارلس 7، لیکن اب یہی بادشاہ جس کی اس نے ہیلپ کی تھی یہی اس کے مخالف ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ شہرت حاصل کرنا، شہرت کی حامل ہو جاتی ہے. خاص طور پہ اورلینز کی جو لڑائی ہوتی ہے، جو اس نے لڑی ہوتی ہے اور یہ وہ جیتی ہوتی ہے.
تو وہاں پہ اس کو جو شہرت ملتی ہے. دوسری طرف جو پادری ہیں, جو چرچ تھا, وہ جو ہے وہ بھی اس کے مخالف ہو جاتا ہے. وہ کیوں مخالف ہوتا ہے کہ اس کو ایک وچ کرافٹ اور مطلب کہ بیڈ جو ہے سول کے نام سے, اور اس کو کہ یہ مطلب شیطانی اس میں کوئی طاقت ہے یا شیطان کے اس میں چنگل میں ہے, یا اس طرح کی کوئی باتیں اس پہ الزامات لگا کے اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کو مقدمہ اس پہ چلایا جاتا ہے. تیسری جو طاقت تھی وہ ظاہر تھے, وہ تھے ہی اس کے اینیمیز, یعنی انگلینڈ کے لوگ, انگلینڈ کے فوجی. انہوں نے بھی پس پردہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی. یہ تینوں عوامل مل کے اس کو آخرکار اس کو زندہ جلانے کی کر دیا جاتا ہے, کہ اس کو زندہ جلانے کی سزا دی جاتی ہے, کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے, اور اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. اور یہ آخری ٹائم تک پوچھتی رہتی ہے میرا قصور کیا ہے, میں نے کیا کیا. جسٹ 19 سال کی عمر میں اس نے سب کچھ کیا, اور 19 سال کی عمر میں یہ گئی, فارغ بھی ہو گئی. لیکن آفٹر دیٹ فرانس میں یہ سمبل آف بریوری اور انٹیگریٹی اور جس کو کہتے ہیں کہ کرج کا نشان اس کو سمجھا جانے لگا, اور آج بھی سمجھا جاتا ہے. چھوٹی سی عمر میں اس لڑکی نے وہ کام کیے کہ جو بہت بڑے لوگ بڑی عمروں میں نہیں کر پاتے. ڈسپائٹ آف دیٹ کہ اس کے اوپر کیا تعلیمات کا, مذہبی تعلیمات کا اثر تھا نہیں تھا, یا اس کو جو سیکرٹ میسیجز ملتے تھے نہیں ملتے تھے. لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ پہ, اس کے سب کانشیس پہ مذہبی تعلیمات کا کوئی جب وہ اثر ہوتا ہے, جب اس کو کچھ اس طرح کی معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ ایسے مافوق الفطرت کام کر جاتا ہے کہ جس کی مثالیں ہمارے پاس دنیا میں بہت ساری اور بھی موجود ہیں, جن میں سے آج ایک کا ذکر ہم کر رہے ہیں. جان آف آرک کا, ایک لڑکی کا, ایک بچی کا, لڑکی چھوٹی لڑکی تھی 18-19 سال کی, 19 سال کی عمر میں اس کو جو ہے زندہ جلا دیا گیا تھا. 1412 میں پیدا ہوئی اور 1431 میں اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا. ڈیفینڈر آف دا نیشن, فرینچ نیشن کا خطاب اس کو دیا گیا, اور اس نے لڑائیاں لڑی. یہی تھی آج کی ایک مختصر سی ویڈیو. امید ہے پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک یہ دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.